من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ صدق اللہ العظیم۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں راہ ہدایت کے لیے، حیات اس زندگانی کے لیے، اس کو گزارنے کے لیے ایک قانون دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہمیں بتا رہے ہیں اوحی الی ھذا القرآن، مجھے یہ قرآن جو دیا گیا ہے لانذرکم بہ، اس کے ذریعے سے تم کو میں نے وار کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، یہ راہ ہدایت ہے۔ ومن بلغ، اور جس کو یہ ہدایت پہنچے گی اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے۔ یہ اس امت کے لیے ذمہ داری ہے، جس طرح پہلی امتوں کے اوپر ذمہ داری تھی اور ساتھ ساتھ رسول آتے گئے، کتابیں آتی گئی۔ یہ پہلی جو کتابیں آئی تھی ان کو من و ان ایسے نہیں رکھا، یہ واحد کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، اور یہی راہ ہدایت ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ کوئی کام، کوئی عمل، کوئی سوچ، کوئی خیال جب ہم سوچیں تو اس میں دیکھنا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا، یہ قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے، میں اپنی سوچ کے مطابق یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں آج ہمارے پاس ایجوکیشن کی، تعلیم کی بھرمار ہیں، مدارس بہت زیادہ ہیں، لوگ پڑھے لکھے ہیں بہت زیادہ ہیں، معلومات ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے، انسان کی جنم دو دفعہ ہوتا ہے، حضرت امام مالک کہتے ہیں، ایک دفعہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسری دفعہ اگر اس کو شعور آ جائے میں کہاں ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، اور میں کیوں پیدا ہوں، میرا مقام کیا ہے اور میں نے کہاں جانا ہے، یہ اگر اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور اس نے علم حاصل کیا ہے، اور علم اتنا، اگر علم حاصل کرنے کے باوجود، علم کو پا لینے کے باوجود اس میں خود اعتمادی نہیں آتی، اس کا کانفیڈنس لیول نہیں مکمل ہوتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، جس طرح قرآن پاک میں آتی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، ڈگمگا گئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے۔ پھر آگے کیوں فرمایا ثم ازدادوا کفرا، وہ کفر میں اتنا بڑھ گئے لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم، جو ایسے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، جن کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، وہ ڈگمگائے ہوتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی کدھر کبھی کدھر، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی، ان لوگوں کو نہ تو اللہ معاف کرے گا نہ ان کو ہدایت دے گا۔ وہ کفر میں اتنا بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے مثال کے طور پہ آج یہ مجھے بہت لیٹ ہو گیا ہوں، آج میں نماز پڑھاتا ہوں یا کوئی جرم کرتا ہوں تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے چوری کی تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ چوری میں اور بڑھتا جائے گا، بد دیانتی میں بڑھتا جائے گا، بد عہدی میں بڑھتا، کہے گا بھئی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، نماز پڑھنے کے لیے، وہ پڑھانے کے لیے، اگر پڑھانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ لیٹ ہو گیا، پیچھے سے چودھری صاحب کا ڈر ہے بھئی وہ مجھے مسلح سے ہٹا دیں گے، میری مطلب وہ نوکری چلی جائے گی، بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھا دی، جب نماز پڑھی کہا یا اللہ میں ایک دفعہ تو پڑھا لیتا ہوں، تو جب اس کو کچھ نہیں ہوتا تو کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو یہ ٹھیک ہے۔ یہ ایسے لوگ صحیح ایمان والے نہیں ہوتے۔ ایمان والا وہ شخص ہوتا ہے ایک پہاڑ کی چٹان کی طرح ہوتا ہے، اس چٹان کے اوپر بے شمار قسم وبا آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، سیلاب آ کر گزر جاتے ہیں، تو وہ چٹان اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان والا بندہ، اور جب ایمان آ جائے، اور اس ایمان آ جانے کے بعد اس میں جو ہمارے جو طالب علم ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اگر اس میں کریشن نہیں ہے، وہی میں نے تو اس طریقے سے پڑھا ہے، میں اس کے اندر سب کچھ ہے،
اس کے اندر سوچ ہے، اس میں اندر تعلیم ہے، اور اس کو اچھے انداز میں اور نئی جدت کے ساتھ اپنی تعلیم کو باہر نہیں نکال پاتا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اندر جو یہ انسان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب ایک وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، اس وجود سے دوسروں کو پتہ چلنا چاہیے اس کا ایمان کس قسم کا ہے، اس کی تعلیم کس قسم کی ہے۔ اگر وہ اس سب کے باوجود تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بہت بڑا عالم بن جاتا ہے تو اور اس عالم ہونے کے باوجود اس کا کریکٹر نہیں نا صحیح، اس کا کردار نہیں صحیح، اس کی معاش اور معیشت نہیں صحیح، اس نے صرف یہی سوچا کہ میں نے پیدا ہونا ہے اور روزی اور معاش کمانا ہے اور بچے کو پیدا کرنا ہے اور اس کے بعد میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں بھیجا ہے چیک کے لیے، آزمانا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال جان کا سودا اللہ رب العزت نے کیا۔ اگر وہ نہیں کرتا، اس کا کریکٹر نہیں صحیح، تو وہ شیطان سے بدتر ہے، اور وہ شخص اس کی حیثیت وہ اپنے آپ کو جو بندہ نہیں پہچان سکا، میں نے علم حاصل کیا ہے، میں قرآن پڑھا ہے، میں نے یہ اپنی تعلیم ایجوکیشن حاصل کی ہے، جب وہ معاش اور کسی فیکٹری میں جائے تو اس کی معاش جو ہے وہ دین بن جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا دین بن جائے، اپنے اس کا پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دفتر میں، اپنے معاملات میں، اپنے جتنے بھی کاروبار ہیں، ضروری نہیں اس نے کھڑے ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کے تبلیغ کرنی ہے، ہر جگہ پہ اپنا کریکٹر ایسا پیش کر کے وہ دین بن جائے۔ یہ ہے انسان اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، مجھے وحی کی گئی ہے جو قرآن مجھے دے، قرآن ہوتا ہے پڑھائی، یہ مجھے پڑھائی جو دی گئی ہے لانذرکم بہ، تاکہ میں تم کو وار کروں، بتاؤں، ومن بلغ، جس کو یہ پہنچے وہ بھی بتائے۔ اور جب انسان پڑھ جاتا ہے، اگر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اگر وہ بزدل ہے اور اس میں اس قسم کی ایجوکیشن کریٹیویٹی اس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا کریکٹر بدل جائے، اگر وہ سچا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق والی دوستی یاری اس کی ہونی چاہیے، اگر شجاعت ہے تو حضرت علی والی اس میں شجاعت ہونی چاہیے، اگر اس میں عدل ہے، انصاف ہے، عہد کا پکا ہے تو حضرت عمر کی طرح اس کا ہونا چاہیے۔ نہ چاہے جائے کہ وہ بندہ اپنے زبان سے تو دعویٰ کرے اور کہے میں ایمان والا ہوں، دیندار ہوں، اور اس کے کریکٹر میں وہ تبدیلی نہیں آتی تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عام طور پہ یہ ہوگا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو یہ بات بتا رہے ہیں، تم لوگوں سے تو چھپا لو گے، اپنی تنہائی میں جا کر جو تم بدتمیزی کرتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کو سے نہیں ڈرتے، جس کی تنہائی صحیح نہیں ہے، اس کا لوگوں کے سامنے اس کا کریکٹر، اس کا لبادہ جو ہے وہ اچھا عمدہ ہے، اور وہ عام لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کی اندر والی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں یستخفون من الناس، لوگوں سے تم چھپا لیتے ہو، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس یبیتون ما لا یرضی من القول، جب ساری سے رات اپنے لوگوں کے خلاف، اپنے جھوٹی پلاننگ میں اپنے ساری سے رات گزارتے، بات ہے جب تو رات گزارنا، اس یبیتون ما لا یرضی من القول ان اللہ بما یعملون محیط، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر عمل کو اس کے گھیرے میں، اس کے علم میں بات ہے، ہر چیز ہے۔ اور ہمیں چاہیے جب ہم تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک کی حاصل کریں اور دوسری تعلیم بھی حاصل کریں، ایجوکیشن کی، طب کی، ٹیکنالوجی کی، اس ساری تعلیم کو دین میں ڈالنا ہے۔ آپ کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سچائی، ایمانداری، قوت اور اپنا کمٹمنٹ کا آدمی کو پورا ہوگا، اور جب کمٹمنٹ کا آدمی پورا ہوگا وہی دین بن جاتا ہے، وہی دین اسلام ہے۔ اور اس میں نیت میں بہت زیادہ دخل ہے۔ اگر اپنا کام کر رہے ہیں، دفتر میں کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ ہماری نیت نہیں صحیح، میں وقت گزاری کرنی ہے، وہی چیز حلال جو حرام ہو جاتی ہے۔ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنا اور دین کے مطابق کرنا، اور جو قرآن پاک کر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کے مطابق یہ راہ ہدایت ہے، اس کے مطابق کریں گے تب زندگی صحیح کامیاب ہوگی۔
اور اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا وہ جس شخص نے بھی اپنے لیے کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ ہدایت میں نے تمہارے رکھ دی ہے، ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ہے، یہ میں نے تم کو قانون دے دیا ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے جو تقوی کرتے ہیں، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اس میں کے بتائے ہوئے اصولوں کے یہ ضابطۂ حیات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اس کو خالی پڑھ لینا، اس کی خالی تلاوت کرنا ہے، اس کا ثواب تو لازماً ملے گا، اس کو سوچ سمجھ کر تدبر کر اس کا نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ رب العزت جب ہم یہ سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ لے چل۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص آپ کہتے ہیں بھئی میں فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور کسی کا گھر یا کسی دکان کسی آفس کو کہتا ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے وہاں اس در سے جائیں گے، دوسری گلی میں چینج ہوں گے، تیسری میں گلی میں آگے وہ سامنے ان کا گھر ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کو آ کر وہ کہتا ہے میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور وہ اس کا ہاتھ بازو پکڑتا ہے، بازو کو لیے جاتا ہے حتیٰ کہ اس گھر میں داخل یا اس آفس میں داخل کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ تیری معیت ہمارے ساتھ ہو، اہدنا الصراط المستقیم، تیری معیت ایسے ساتھ ہو۔ ارد گرد بہت ہزاروں قسم کی خرابیاں ہیں، شیطان ہے اور ہمارے وسوسے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، یہ ساری کی ساری ہٹا کے ہمارے ایسے لیے چل، ہمارا ہاتھ اس طرف جائے جدھر جو تو پسند ہے، حتیٰ یاتی عقل، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ اور انسان کو جب قرآن پاک پڑھنا ہے، اس کی ہدایت اس کے مطابق اس کو سمجھ کر اس کو فالو اپ کرنا ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔ اگر اپنے خلاف جا رہی ہے، اس کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اپنے والدین کے خلاف جا رہی ہے، اپنے عزیز قریب رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے، اپنے اوپر اس کو لازم کرنا ہے۔ یہ نہیں، یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بھائی تو آپ لوگوں نے سچ بولنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت اپنے رشتہ داروں کو دی، اپنے گھر والوں کو دی، اور ان کو ساتھ پوچھا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ سب نے یک زبان